ہوا دی جائے، مجھ کو نیند آئے تو زنجیر ہلا دی جائے، سب کے گھر جلنے کا مجھے کچھ تو غم ہو، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے۔ آج کی شام انڈین ایجوکیشن ٹور ٹو مدینہ کے نام میں آپ تمام لوگوں کا آج کی اس محفل میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج کا دن ڈیوٹی والا دن ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل میں آئے، بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ میرے لیے خوش نصیبی ہے جو خواب سر سید احمد خان نے دیکھا تھا تعلیم کے میدان میں، آج آپ کے سامنے سر سید کے خواب کو لے کر چلنے والا مسیحا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی آپ کے اس محفل میں موجود ہیں۔ تو یہاں مدینے کی شام میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ، اور آپ کے تمام ساتھی جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم مدینہ کی سرزمین سے یہاں کے جتنے بھی آرگنائزیشن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب روایت ہے کہ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا بلا تاخیر وقت گنوائیں، ان سے سننا ہے، تو ہم اسٹیج پر دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر انجم شکیل صاحب سب سے پہلے آپ تشریف اسٹیج پر لائیں۔ ڈاکٹر انجم شکیل صاحب، مہمانوں میں نہیں ہوئے، آپ مہمانوں میں نہیں ہیں لیکن مہمانوں کے خاصم خاص ہیں، پلیز آپ پہلے تشریف لے آئیں۔ یہ مدینہ کی سرزمین ایسے بھی اخلاق کے لیے مشہور ہے، اور ڈاکٹر انجم شکیل صاحب کے بارے میں کیا کہنا، ہم لوگ سارے آرگنائزیشن مل کر ایک پلیٹ فارم پہ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا۔ یہ وہ شخص ہیں جو آپ کے تعریف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے یہ جو شعر میں نے پڑھا تھا، احساس، انسانیت، خدمت خلق اگر سیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں دوسرے سر سید احمد خان ہیں، تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیج پر محمد ایوب صاحب آپ تشریف لائیں۔ محمد ایوب صاحب، اور افضل شریف صاحب، افضل شریف صاحب، آپ وہ تھنک ٹینک کے سپاہی ہیں جو ڈاکٹر قدیر صاحب کو جو کارواں چلا تھا اکیلا چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، بیدر سے انہوں نے شروع کیا، بہار تک پہنچ گئے، بہار سے آگے گئے، بنگال پہنچ گئے، نہ جانے کوئی بھی اب علاقہ بچنے والا نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قیصر صاحب تشریف لائیں۔ روشن ضمیر صاحب، اشرف صاحب، اب مفتی عبد المجید صاحب، اب اپنے مہمانوں کا استقبال ہم پھول کے گلدستہ سے کرتے ہیں، اور ہم آواز دیتے ہیں کہ محفوظ ضمیر صاحب آپ تشریف لیں۔ محفوظ زری والا پلیز آئیں صاحب۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے مہمانوں کا ہم لوگ پھولوں کے گلدستہ سے استقبال کرتے ہیں، خصوصی مہمان ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پھول کے گلدستوں کے لیے ہم دعوت دینا چاہتے ہیں۔ انجینئر اقبال صاحب، ڈاکٹر خورشید صاحب اور احمد حسین صاحب آپ تشریف لائیں اور بوکے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پیش کریں۔ عبدالحی صاحب، مہاراشٹر، عبدالحی صاحب
آپ بھی تشریف لے آئیں. کہاں ہیں؟ آگے ہیں, آ جائیں. ایک چیئر اور لگا دیں کیا جی؟ دیکھیں ایک چیئر ہے, ایک چیئر لے آؤ اندر سے ایک چیئر لے آؤ. نہیں آ جائیں, آ جائیں, آ جائیں سر, آ جائیں. نبی کی کتاب یہ ہدیہ پیش کریں گے عبد الجبار صاحب اور ساجد صاحب. ماشاءاللہ یہ بہت لکھتے ہیں, کہتے ہیں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. پیچھے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر پروفیسر اقبال صاحب, ساجد صاحب اور عبد الجبار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ اصحاب اجمعین. معزز مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے رفقا ایجوکیشنسٹ پیپل, ہم اپنی زبان میں کہیں گے ماہرین تعلیم, جو شاہ نشین پر جلوہ افروز ہیں, ان سب کو محمد ایوب صاحب, افضل شریف صاحب, محفوظ صاحب, خیسر صاحب, روشن صاحب, ضمیر صاحب, مفتی عبد المجید صاحب اور معزز حاضرین, سامعین, خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین ایجوکیشن سوسائٹی, شاہین گروپ آف ایجوکیشن کا یہ سلسلہ وار ٹور جو ہے سعودیہ کو کور کر رہا ہے, اور سعودی عرب کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا یہ ایجوکیشنل ٹور جو سعودی عربیہ میں مقیم ہندوستانیوں کے درمیان ایجوکیشن کی اہمیت, اس کی ضرورت اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی آگاہی کے لیے کاوش کرتے ہوئے نکلے ہیں. یہ شہر شہر ہوتے ہوتے آج وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین مدینہ منورہ میں حاضر ہیں. تو میں ان سب کو, آپ سب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت مدینہ کو قبول کرے, اور جس مقصد کو لے کر آپ لوگ چل پڑے ہیں اور آپ کے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے جتنے لوگ آج یہاں حاضر ہیں, تاکہ ہم مسلمانوں میں تعلیم عام ہو, ہماری معاشرتی ترقی ہو, ہم تعلیم سے آراستہ ہوں, اور جن مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور ہو, اور مشکل دور سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے. اگر قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو ہم یہ سارے مصائب سے دور ہو جائیں گے. تو اس مقصد کو لے کر یہ لوگ نکلے ہیں, اور اس کا آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو پورا کرے, اور جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کو کامیاب کرے اور ترقی دے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹور شروع ہوا ہے مکہ, جدہ اور ہوتے ہوتے آج مدینہ ہے, پھر اس کے بعد ریاض جائیں گے, پھر دمام جائیں گے. تو اس سلسلہ وار ٹور کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کل جو نئی پالیسی, ایجوکیشن پالیسی انڈیا میں آئی ہوئی ہے, اس سے ہم آگاہی حاصل کریں.
نئے نئے طریقہ تعلیم کا ہے، جس سے ہم تو اب اس طرح ہمارے معلومات نہیں ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ جن کے بچے اب 9th اور 10th میں وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ سارے معلومات آپ کو آج ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے ماہر تعلیم آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ ان سے ان کے بیان کو سنیے، پھر کوشچن آنسر کے پیریڈ میں ہم سے کوشچن کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حفاظ پلس یا حفاظ کے تعلیم دینے کا ایک سلسلہ بھی لوگ شروع کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بیدر شاہین میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو حافظ تھے، جن کو انگلش سے نابلد تھے، ان لوگوں کو لے کے جا کر لوگوں نے کریش کورس کرایا ہے، اور کریش کورس کرانے کے بعد ان کو نیٹ کا ایگزام دلا کر بچوں کو میڈیکل میں شریک کرایا، اور آج کل 2 یا 3 بچے فارغ ہیں، متخرج ہے نا سر، متخرج ہیں آج کل بچے، 3 بچے 4 بچے حافظ، جی ہاں، تو یہ حافظ بچے ہیں جو انگلش نہیں جانتے تھے، لیکن کریش کورس کرا کر ان لوگوں کو تعلیم دلا کر، تو آج کل وہی سلسلہ چل رہا ہے، حفاظ پلس کے حساب سے کورس وہ کرا رہے ہیں، اور آج کل ایک موٹیو لے کر لوگ نکلے ہیں کہ جتنے بھی حفاظ لوگ ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم میں تعلیم حاصل کریں، اور وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایکٹیویٹیز میں عام دھارے میں آ جائیں، تو یہ پروجیکٹ لے کے لکھے ہیں لوگ، اور یہ اب چاہتے کیا ہے کہ ہم سب لوگ اس کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ فکر سے سپورٹ کریں، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو اپنائیں، لوگوں تو بات کو پھیلائیں، یہ ایک فکر ہو گئی۔ اور پھر دوسرے طریقے سے فزیکل ہے، آپ اگر خالی ہیں فری ہیں، جیسے میں ریٹائرڈ آدمی ہوں تو ان کو ہیلپ کر سکتا ہوں، اس طریقے سے ان کی کاوشوں کو سپورٹ کریں۔ تو یہ ایک کاروان لے کے نکلے ہیں، اور کاروان آج یہاں پہنچا ہوا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو بہت سے مقررین کو سننا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں ان سے کلیئر کرنا ہے، تو میں آپ سب لوگ کا ایک مرتبہ پھر آج کی اس محفل میں استقبال کرتے ہوئے آپ سب کو خوش آماد کرتے ہوئے میں اپنی سیٹ لیتا ہوں، اور پھر شاہین صاحب کے حوالے مائک۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر انجم شکیل صاحب۔ اب ہمارے بیچ ہمارے مہمان جو دور دراز سے اتنا سفر کر کے آپ نے اسٹیج پر دیکھا، ماشاءاللہ مکہ، جدہ، مدینہ، ریاض، ابہا، اور لگتا ہے کہ لاسٹ پروگرام شاید جبیل اینڈ دمام میں ہے، تو یہ بہت بڑا قافلہ، اور اس قافلے میں ہمارے ان کا جو سفر کا مقصد ہے، ہم ان کے لیے اس شعر کے ساتھ کہ زندہ رہنا ہے تو تسبیح بنا لو خود کو، جو محمد نے دیا ہے وہ سبق یاد رکھو، ہم دعوت سخن دینا چاہتے ہیں جناب جاوید صاحب کو کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور انڈین ایجوکیٹر ٹور ٹو مدینہ کے جو مقاصد ہیں اس پر اپنا انٹروڈکشن دیں جناب جاوید صاحب۔ نہیں ہے انٹروڈکشن؟ جاوید صاحب آپ کے گروپ میں تھے، انہوں نے دیا تھا، ہم لوگوں نے ایڈ کیا ان کا نام، نہیں ہے، چل